کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان کی کسی خاموش رات میں جب ساری دنیا سو رہی ہو تو قبرستان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہاں کی مٹی کے نیچے لیٹے ہوئے لوگ کیا محسوس کرتے ہوں گے؟ کیا ان پر بھی رمضان کی رحمت اترتی ہے یا وہ حسرت سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوں گے؟ یہ سوال ایک نوجوان کے دل میں اس وقت جاگا جب وہ ایک رات تراویح کے بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ راستہ سنسان تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور دور کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک اس کے قدم قبرستان کے پاس آ کر رک گئے۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس پیدا ہوا۔ اس نے سوچا آج رمضان کی بابرکت رات ہے، کیوں نہ چند لمحے یہاں رک کر اپنے مرحوم والد کے لیے دعا کر لوں۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور درختوں کے پتوں کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے قدم ایک قبر کے پاس جا کر رک گئے۔ وہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگا۔ اچانک اسے وہ منظر یاد آیا جب ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے اور وہاں دفن صحابہ کے لیے دعا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں والوں کو سلام کیا اور فرمایا کہ تم ہم میں سے پہلے جا چکے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ الفاظ اس نوجوان کے دل میں بجلی بن کر گرے۔ اسے محسوس ہوا جیسے قبرستان کی خاموشی اسے کچھ کہہ رہی ہو، جیسے ہر قبر کے اندر کوئی حسرت سے رمضان کے دنوں کو یاد کر رہا ہو۔ اسے ایک بزرگ کی بات یاد آئی کہ رمضان میں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو قبروں میں بھی اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی قبریں کشادہ کر دی جاتی ہیں اور ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، لیکن جو لوگ دنیا میں غفلت میں رہے ان کے لیے یہ مہینہ حسرت کا سبب بن جاتا ہے۔ نوجوانوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنا وہ وقت یاد آیا جب اس کے والد اسے فجر کے لیے جگاتے تھے اور وہ سستی کرتا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی ماں اسے قرآن پڑھنے کی نصیحت کرتی تھی اور وہ موبائل میں مصروف رہتا تھا۔ آج وہ دونوں اس دنیا میں نہیں تھے، وہ اکیلا قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ یاد آیا جب وہ راتوں کو اٹھ کر روتے تھے اور کہتے تھے کاش میں ایک دن کا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اگر اللہ کے حضور جواب نہ دے سکا تو کیا ہوگا؟ ان کی عاجزی اور خوف آخرت کا تصور کرتے ہی نوجوان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ سوچنے لگا جنہیں اللہ نے صحابیت کا شرف عطا کیا وہ بھی اتنا ڈرتے تھے تو میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ وہ مٹی کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا ایک دن مجھے بھی اسی مٹی میں آ جانا ہے۔ میرا گھر، میرا کاروبار، میرا موبائل سب یہیں رہ جائے گا اور میرے ساتھ صرف میرے اعمال جائیں گے۔ اچانک اسے وہ منظر یاد آیا جب حضرت عمر فاروق قبرستان سے گزرے تو ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر دیر تک روتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے آسانی ہے اور اگر یہاں ناکامی ہوئی تو آگے سب کچھ مشکل ہے۔ یہ الفاظ نوجوان کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس نے سوچا رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے، شاید آج کی رات میری توبہ قبول ہو جائے۔ وہ وہیں بیٹھا رہا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہو، جیسے اللہ کی رحمت اسے اپنے حصار میں لے رہی ہو۔ اسی لمحے اسے یوں لگا جیسے قبرستان کی خاموشی بدل گئی ہو، جیسے ہوا میں نرمی آ گئی ہو۔ اس نے دل میں کہا اے اللہ اگر قبر والوں پر آج رحمت نازل ہو رہی ہے تو میرے والدین کو بھی اس میں سے حصہ عطا فرما اور مجھے بھی سیدھا راستہ دکھا دے۔ وہ دیر تک دعا کرتا رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں بلکہ اپنے اندر تبدیلی لانے کا نام ہے۔
اگر میں آج یہاں سے بدل کر نہ گیا تو شاید کل مجھے موقع نہ ملے۔ وہ اٹھا اور قبر کو آخری بار دیکھا، پھر آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگا، لیکن اس کے قدم اب پہلے جیسے نہیں تھے۔ اس کے اندر ایک نیا عزم پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ کل سے فجر قضا نہیں کرے گا، قرآن روزانہ پڑھے گا اور فطرانہ وقت پر ادا کرے گا، تاکہ کسی غریب کے گھر بھی خوشی پہنچ سکے۔ اسے یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو روزے کی کوتاہیوں کا کفارہ قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ عید سے پہلے ادا کیا جائے تاکہ محتاج بھی خوشی منا سکیں۔ اس نے سوچا کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی بھوکے سوتے ہیں اور ہم فضول خرچی میں لگے رہتے ہیں۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا آج میں قبرستان گیا تھا اور مجھے اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ آ گئی ہے۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلے اپنے حساب سے فطرانہ نکالا اور چند غریب گھروں میں راشن پہنچایا۔ جب اس نے ایک یتیم بچے کے ہاتھ میں تھیلا دیا تو بچے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل کی ساری گھٹن ختم ہو گئی ہو۔ اسے یوں لگا جیسے قبرستان کی وہ رات اس کی زندگی کا رخ بدل گئی ہو۔ رمضان کے آخری عشرے میں وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا اور ہر رات روتا رہا، دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے اس رات جگایا ہے اسی طرح میری موت سے پہلے بھی مجھے ایمان پر قائم رکھنا۔ جب عید کا دن آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون کی روشنی تھی، لیکن وہ خوشی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتا تھا کہ اصل عید اس دن ہوگی جب قبر میں سوال آسان ہو جائے اور اللہ راضی ہوگا۔ وہ اکثر لوگوں کو نصیحت کرنے لگا کہ رمضان کی راتوں کو ضائع نہ کرو، قبرستان جا کر ایک بار سوچو کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ اس کی باتوں میں اثر تھا کیونکہ وہ خود بدل چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہی نوجوان اچانک بیمار پڑ گیا۔ بیماری نے شدت اختیار کی تو اسے وہی قبرستان یاد آیا، وہی رات، وہی دعا۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا بیٹا، زندگی عارضی ہے، رمضان کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، فطرانہ ضرور ادا کرنا اور نماز نہ چھوڑنا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زیر لب کلمہ پڑھنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگ اسے اسی قبرستان میں لے آئے جہاں وہ کبھی اپنے والد کی قبر پر بیٹھا تھا۔ آج وہ خود مٹی کے سپرد ہو رہا تھا، لیکن اس بار منظر مختلف تھا کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی، اس نے رمضان کی قدر کر لی تھی، اس نے صدقہ دے کر دل صاف کر لیا تھا اور شاید اسی لیے اس کی قبر میں روشنی اتر آئی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ بیداری کا مہینہ ہے۔ قبرستان کی خاموشی ہمیں پکارتی ہے کہ ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، کل شاید موقع نہ ملے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبروں والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوف آخرت میں رو سکتے ہیں، اور اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قبر کو دیکھ کر کانپ سکتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، فطرانہ دے سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، لیکن کل ہم بھی اس مٹی کے نیچے ہوں گے جہاں صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو آج ہی اپنے رب سے وعدہ کریں کہ اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزاریں گے، نماز قائم کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور غریبوں کا خیال رکھیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید سچی اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ نے اس رمضان میں اپنے لیے کیا عہد کیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔